اس دوران دعائیں بڑی قبول ہوتی ہیں، بہت زیادہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ فرمایا عمل سے پہلے دعا قبول ہوتی ہے، عمل کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، اور کہا سب سے زیادہ قبولیت عمل کے درمیان اور عمل کے بعد ہے۔ عمل کے درمیان دعا قبول ہوتی ہے، عمل کے درمیان دعا قبول ہوتی ہے۔ آپ ایک چیز محسوس کریں، ایک بندہ آپ کے سامنے مشقت محنت کر رہا، جان مار رہا اور مستقل مزاجی سے محنت کر رہا، مشقت کر رہا، اور آپ سامنے اس کو دیکھ رہے ہیں کہ شرابور ہو گیا۔ وہ آپ سے اگر پانی مانگے گا تو آپ پانی کی جگہ اسے شربت دیں گے یا پانی کی جگہ دودھ دیں گے۔ کیوں؟ عمل کے دوران اس نے جو چیز مانگی ہے آپ دیں گے اور اسے بھرپور دیں گے۔ اس وقت آپ عمل میں ہیں، روزہ عمل ہے، تراویح عمل ہے، نماز عمل ہے۔ کیوں فرمایا جو التحیات میں رب جعلنی کے بعد ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، جو یہ دعا پڑھتا ہے اس کی نسلوں میں ولایت کے امام، سخاوت کے امام، تونگری کے امام، اس کی نسلوں میں عزتیں، دولتیں، برکتیں، اور اس کی نسلوں میں عزتیں، عافیتیں، اور ایسی نسلیں جو دل اور چین اور زندگی کا سکون ہے۔ جو یہ پڑھتا ہے، کیوں فرمایا جو سجدے سے رکوع سے اٹھتے ہوئے سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد پڑھ کے حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی پڑھتا ہے، اس کی جوانی، اس کے گھٹنے، اس کی ٹانگیں، اس کی کمر، اس کی ریڑھ کی ہڈی، اس کے ڈسک، اس کے مسائل کبھی بھی اس کو اس کی پریشانی نہیں ہوتی، اور اگر ہو بھی گئی ہے تو ہمیشہ وہ اس سے نجات پائے گا اور صحت پائے گا۔ یہ دونوں عمل کے درمیان ہیں، آپ غور سے سنیں، یہ دونوں عمل کے درمیان ہیں۔ اور کتنی بے شمار دعائیں ہیں جو ہم نماز کے دوران مانگتے ہیں۔ رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے سخی آقا، یہ جو سجدے، نمازیں، تسبیحاں، ذکر اور تیری بندگی ہے صرف مجھ تک نہیں، ومن ذریتی، جو میری نسلیں ہیں نا، اللہ نسلیں ہیں اور نسل در نسل ہے، اس میں بھی یہ عطا، یہ نعمتیں رہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری نسلیں اس سے محروم ہو جائیں۔ عمل کے دوران دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس لیے کہا کہ جب اذان اور اقامت کے درمیان کا جو وقفہ ہے، اذان ہو گئی، ابھی اقامت ہونی ہے اور جماعت کھڑی ہونی ہے، اس دوران دعائیں مانگو قبول ہوتی ہیں۔ اذان اور اقامت کے درمیان کا یہ ایک وقفہ ہے، فرمایا جب صفیں درست ہو رہی ہوں نماز کے لیے، اب یہ عمل کے دوران ہے، جب نماز کے لیے صفیں درست ہو رہی ہوں دعائیں مانگے قبول ہوتی ہیں۔ جب نماز کے لیے صفیں درست ہو رہی ہوں دعائیں مانگے قبول ہوتی ہیں، جب نماز کے لیے صفیں درست ہو رہی ہیں۔ اور یوں کہا کہ جب سرکار کا فرمان ہے کہ جب نماز کے لیے اقامت ہو رہی ہو اور مکبر کہے قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، اس وقت جو دعا مانگی جائے قبول ہوتی ہے۔ ہاتھ اٹھانا ضروری نہیں، دعائیں مانگی جائیں قبول ہوتی۔ عمل کے دوران دعاؤں میں بڑی طاقت ہے، عمل کے دوران دعاؤں میں بڑی تاثیر ہے۔ 2 رکعت نماز پڑھی اور 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد تراویح، اب اس دوران تھوڑا سا وقفہ ہوا، اس دوران اللہ سے استغفار کر کے دعا مانگی جائے۔ 4 رکعت کے درمیان تھوڑا سا وقفہ ہوا، اس دوران اللہ سے درخواست کی جائے اور دعائیں مانگی جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی نے پوچھا تو آپ نے فرمایا میرا کام دعائیں مانگنا ہے، مجھے قبولیت کا فکر نہیں، مجھے قبولیت کا فکر نہیں،
मुझे तो ये फिक्र है कि मैं दुआएं कितनी मांगता हूं, दुआएं कितनी मांगता हूं, दुआएं कितनी मांगता हूं। वो कबूलियत उस शहंशाह का निजाम है, वो मेरे बस में नहीं। मेरे बस में ये है कि मैं दुआएं कितनी मांगता हूं, ये मेरे बस में है। अमल के दौरान दुआओं की कबूलियत, अमल के दौरान दुआओं की कबूलियत, अमल के दौरान। रोजा अमल है, रोजे के दौरान मेरा इस्तेहजार हो, यकीन हो। मेरे अल्लाह पाक ने क्या किया, सारे फरिश्तों को इकट्ठा किया। एक फरिश्ता वो था जिसको अल्लाह पाक ने सिर्फ कयाम पे लगाया कि कयाम में पढ़ रहा है। अल्लाह पाक ने फरमाया कयाम छोड़, इधर आकर, छोड़ दिया। एक वो है जो अरबों साल से रुकू में है, रुकू छोड़ दे। एक वो है जो सजदे में है, सजदा छोड़ दे। एक वो है जो तस्बीह में है, अल्लाह ने वहां तस्बीह छोड़ दे। एक वो है जो कलमे में है, अल्लाह पाक ने फरमाया तो कलमा छोड़ दे। हर फरिश्ते को उसकी इबादत छुड़वा दी। तो या अल्लाह हम क्या करें, पर मैं रोजेदारों की दुआओं पे आमीन कहो। या अल्लाह हम क्या करें, रोजेदारों की दुआओं पे आमीन कहो। ये तो रमजान के लम्हे और घड़ियां अल्लाह से मनवाने, अल्लाह से दरखास्त करने और अल्लाह की बारगाह में फरियाद करने के लिए हैं। ये लम्हात हैं, इसलिए मुझे यकीन हो, यकीन नहीं ऐनुल यकीन हो। जाग रहे, यकीन नहीं ऐनुल यकीन हो। मेरे हबीब ने फरमा दिया, मेरे आका सच्चे ने फरमा दिया कि अल्लाह पाक ने फरिश्तों को सारी इबादतें छुड़वा कर सिर्फ एक इबादत पे लगाया, एक अमल पे लगाया, और वो अमल है रोजेदारों की दुआओं पे आमीन कहे। वो नमाज के बाद दुआ है, वो इज्तिमाई अमल जोहर के बाद दुआ है, वो फजर के बाद दुआ है, वो तरावी के दो वक्फों के दरमियान दुआ है, वो आप जो सहरी में अमल कर रहे, तहज्जुद पढ़ रहे, सहरी में अमल कर रहे, उस दौरान दुआ है, इफ्तार के वक्त दुआ है। कौन से दुआओं के लम्हे हैं जिसमें मुझे यकीन हो कि मैं दुआ कर रहा और फरिश्ते आमीन कह रहे, कह रहे, कह रहे। फरिश्तों की आमीन में शक नहीं है, फरिश्तों की आमीन में थोड़ा सा भी शक नहीं कि उनकी दुआएं कबूल नहीं होंगी। मुझे अपनी दुआओं पे शक है, फरिश्तों की दुआओं में शक नहीं। जब अल्लाह पाक जल्ल शानहू ने मेरे लिए सारे फरिश्तों को कह दिया, मेरे लिए सारे फरिश्तों को कह दिया छोड़ दो अपनी सारी बातें, फिर सोचें मुझे दुआओं में कितना लगना चाहिए। ये या वहाबो का अमल मैंने आपको दिया, ये दुआ है। मैंने नफिल वाले अमल दिए, ये दुआ है। अल्लाह मगफिरली वाली वालिदैया वाली दुआ दी है, ये दुआ है। सोचें इस अमल में कितनी जान मारनी है, इस अमल में कितनी मेहनत करनी है, इस अमल में कितनी तवज्जो करनी है। कहा कि जिस बंदे को अल्लाह कुछ देना चाहते हैं, कुछ अता करना चाहते हैं, उसकी नींद कम कर देते हैं, और अल्लाह जिससे नजर हटा लेते हैं उसको नींद गालिब दे देते हैं। जिसको देना चाहते हैं अल्लाह, जिसको देना चाहते हैं, जिसको अता करना चाहते हैं, जिसको इज्जत दौलत बरकत देना चाहते हैं, हां, जब यह फैसला है कि फरिश्ते मेरी दुआओं पे आमीन कह रहे, फिर बताएं कि मुझे क्या करना है। आज पहला रोजा खत्म हुआ, आज के दिन में मैंने फरिश्तों को कितना आमीन पे लगाया। एक अल्लाह वाले के बकौल रमजान तो फरिश्तों को इतना आमीन हो कि फरिश्ते आमीन कहते कहते थक जाए। फरिश्ते थकने से पाक हैं, अल्लाह ने फरिश्तों को थकने वाला नहीं बनाया।
میں کہتا ہوں میں اتنا انہیں آمین، اتنا آمین کہ فرشتے آمین کہتے کہتے تھک جائیں کہ یا اللہ اس بندے نے تو مجھے اتنا آمین پہ لگا دیا۔ سجدوں کی شکل میں دعائیں، تسبیح کی شکل میں دعائیں، خدمت کی شکل میں دعائیں۔ اللہ اکبر! ان روزے داروں کو کھلانے پلانے والا، ان کا جھاڑو صفائی، ان کی چٹائیاں سمیٹنے والا کتنا خوش قسمت انسان ہوگا، کتنا عظیم انسان ہوگا، اور وہ سب کی دعائیں لے جائے گا، وہ سب کی دعائیں لے جائے گا۔ اپنی دعاؤں کو بڑھانا ہے، اپنی دعاؤں کو بڑھانا ہے۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے، پہلے دن سے ہمیں دعائیں مانگنے والا نہیں بنایا گیا۔ اماں نے کہا بیٹا جب آیا کرنا اپنے مکتب سے تو آ کے اللہ سے مانگا کر، دعا کیا کر، نفل پڑھا کر، اللہ تجھے کھانا دے گا۔ بچے کو پہلے دن سے یہ مزاج دیا گیا، پہلے دن سے بچہ آتا تھا اور آ کے دعا مانگتا تھا، اللہ سے مانگتا تھا، اور مانگتے مانگتے بچے کا حال یہ ہوا کہ وہ اللہ سے مانگتا تھا، ماں کسی گھر کے حصے میں کہیں الماری میں رکھ دیتی تھی کھانا، بچہ دیکھتا تھا کھانا کھاتا تھا، اور اس کے جی میں یہ تھا میں نے اللہ سے مانگا اور اللہ نے کھلایا۔ یہ مشق کرائی، کیا کرائی؟ دیکھو آپ کے ساتھ کوئی سو تو نہیں رہا، مجھے نظر آ رہے ہیں۔ مشق کرائی، کیا کرائی؟ مشق کرائی، مشق کرائی۔ ایک دفعہ اماں نے کھانا رکھنا بھول گئی، کہیں ساتھ چلی گئی، اور بچے کے آنے کا وقت، اماں پریشان کہ آج میرے بچے کا یقین ٹوٹ جائے گا، آج میرے بچے کا یقین ٹوٹ جائے گا، آج میرے بچے کا یقین ٹوٹ جائے گا۔ اور آئی جو بچہ کھانا کھا رہا، کہنے لگا اماں آج تو بہت لذیذ کھانا تھا، اسی کھانے میں جہاں آپ کھانا رکھتی تھیں میں نے اللہ سے مانگا اور اللہ نے مجھے کھانا کھلا دیا۔ دعائیں مانگنی ہیں، اپنے مسائل، اپنی مشکلات، اپنی الجھنیں، اپنی روحانی زندگی، اپنی نسلوں کے لیے، پوری امت کے لیے، اس امت کے ہندو، اس امت کے سکھ، اس امت کے عیسائی، اس امت کے یہودی، اس امت کے اللہ کو نام ماننے والے کے لیے، اس امت کے ماننے والے کے لیے، امت کے تمام مسالک اور طبقات کے لیے ہم نے دعائیں کرنی ہیں۔ اکیلی اپنے لیے نہیں، اکیلی اپنے لیے نہیں۔ کسی نے پوچھا حضرت سے، حضرت مجھے کوئی ولایت کا شارٹ کٹ بتا دے، ایسا ہو کہ مختصر میں ولایت مل جائے۔ تو فرمایا جب کوئی غیر مسلم بغیر کلمے کے مر جائے تو کسی کونے میں منہ دے کے چند آنسو بہا لیا کر، اس پہ اللہ تجھے ولایت دے دے گا۔ کوئی مسلم، کوئی غیر مسلم بغیر کلمے کے مر جائے، ہمارے منوں میں، ہمارے جیوں میں، ہماری طبیعتوں میں غیر مسلم کے لیے بھی نفرت نہ ہو، ان کے لیے دعائیں ہو رہی، اپنی نسلوں کے لیے دعائیں ہو رہی، امت کے تمام طبقات کے لیے دعائیں ہو رہی۔ ایک اللہ والے کے پاس ایک بندہ گیا، حضرت دعا فرمائیں۔ فرمایا چھوٹی دعا کروں یا بڑی کروں؟ حضرت بڑی دعا فرمائیں۔ دیکھ ابھی کوئی سو تو نہیں رہا، بڑی دعا کریں، بڑی دعا کریں۔ تو حضرت بڑی دعا کیسے؟ فرمایا ساری امت کے لیے، سارے عالم کے لیے، ساری انسانیت کے لیے، سارے طبقات کے لیے دعا کر، سارے طبقات کے لیے دعا کر۔ جب تو ساری امت، ساری انسانیت اور سارے طبقات کے لیے دعا کرے گا، یہ دعا بڑی ہوگی، اللہ اس کے بقدر پہلے تیری جھولی بھر دے گا۔ اب ایک حدیث سنیں، ایک حدیث کا مفہوم ہے، آقا کا فرمان ہے سرکار کا، جو بندہ کسی دوسرے کے لیے دعا کرتا ہے، دائیں کندھے پہ ایک فرشتہ بیٹھا ہوتا ہے، کہتا ہے اللہ پہلے اس کو دے، اللہ پہلے اس کو دے۔ جو کسی دوسرے کے لیے دعا کرتا ہے،
یا اللہ پہلے اس کو دے، فرشتہ کہتے ہیں اللہ پاک کو دعائیں کرنا، اور ایسے بندوں کے لیے جن کے لیے کوئی دعائیں کرنے والا نہ ہو، کوئی دعائیں کرنے والا نہ ہو، ان کے لیے دعائیں کرنا، ان کے لیے دعائیں کرنا، ان کے لیے دعائیں کرنا۔ تو یہ تو دعاؤں کا وقت ہے۔ آپ حضرات اپنا گھر بار چھوڑ کے تشریف لائے ہیں، آپ دور پرے سے یہاں تراویح پڑھنے آئے ہیں، یہ سارا وقت، تمام لمحے اور تمام ساعتیں، یہ تو دعا کا وقت ہے۔ ہم کون سا وقت ایسا ہے جس میں کہیں ایسا نہ ہو دعا کے لیے بھول نہ جائیں؟ رمضان کی گھڑیاں اللہ نے تو ہمارے لیے خاطر فرشتوں کو فارغ کر دیا۔ پھر اگلی بات اور ہے، فرمایا جب صبح سحری کا وقت ہوتا ہے، اللہ آسمان دنیا پہ، یہ سامنے آسمان پہ اتر آتے ہیں اور آوازیں دیتے ہیں، کوئی مانگنے والا، کوئی لینے والا، کوئی دولت، کوئی رزق، کوئی بخشش، کوئی عطا۔ اللہ پاک کی رحمتیں مسلسل پکار پکار پکار، اور اللہ پاک بلا رہا اور کہا او مجھ سے لے لو، او مجھے سے جھولیاں بھروا لو۔ اللہ پاک جل شانہ نے آپ کو چنا ہے۔ یہ بہت قیمتی لمحات، بہت قیمتی لمحات ہیں۔ ان قیمتی لمحات میں اپنے آپ کو دعاؤں پہ لگانا، دعاؤں پہ لگانا، اور دعا کے لمحے تلاش کرنا، لمحے تلاش کرنا۔ یہ جو یا وہابوں کا عمل ہے، یہ جو نفل میں نے دیے ہیں، یہ جو اللہم اغفر لی دی ہے، اور یہ مسلسل پڑھنا ہے، تو طاقتور ترین دعائیں ہیں، طاقتور ترین دعائیں ہیں۔ اور جتنی آپ روزانہ تسبیحات کر رہے ہیں، ماشاءاللہ وہاں بیٹھے حسینی حال میں آپ تلاوت تسبیحات نفل کرتے ہیں، اور طے کر لیں کہ میں نے اتنے نفل پڑھنے ہیں۔ رحمتیں کیا ہوتی ہیں؟ متوجہ ہوتی ہیں۔ اور ایک اور چیز بتا دو، حضرت بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ وہ تھے جن کے پاس سونا ہی سونا، ریشم ہی ریشم، تجارت ہی تجارت، مال ہی مال، نعمتیں ہی نعمتیں، چیزیں چیزیں تھیں، اتنا کہ بادشاہ جو ہے وہ ان سے ادھار لیتے تھے۔ ان کے جو دادا تھے نا، دادا وہ کسی درویش کے ہاں ایسے رمضان گزارتے تھے۔ دادا سے مراد بڑے بزرگ کسی درویش کے ہاں ایسے رمضان گزارتے تھے، اور ایسے عبادت میں خدمت میں لگتے تھے۔ زندگی گزرتی گئی، اللہ پاک کی طرف سے ایک دفعہ فیصلہ ہوا، ہم نے تیری نسلوں کو تونگری کے لیے قبول کر لیا ہے، تونگری کے لیے قبول کیا ہے۔ اور پھر جو رب نے وسعت برکت اور تونگری کے فیصلے کیے اور عطا کے فیصلے کیے، آج دنیا کی کوئی طاقت، دنیا کی مہنگائی اس خاندان سے تونگری اور وسعت چھین نہیں سکے۔ جس کو اللہ عطا کرنے پہ آ جائے اس سے کوئی چھین نہیں سکتا، جس سے اللہ چھیننے پہ آ جائے اس سے کوئی عطا نہیں کر سکتا۔ آپ جو یہاں تشریف لائے ہیں، مستورات بھی، مرد بھی، اور تسبیح خانے میں قیام کے لیے، یہ آپ کے لیے بہت بڑی سعادت ہے، نسلوں کا رزق منوا رہے